صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے راحیل کا رشتہ مانگا تھا مگر آپ نے میری شادی لیا کے ساتھ کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کا رلا دینے والا واقعہ۔ اس دور میں ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح رائج تھا۔ فرشتے نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ غائب ہو گیا۔ آپ کا ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھائی چارہ تھا اور آپ نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب مجھے جو ہے میری روح قبض کرنے کے لیے آپ آئیں تو مجھے پہلے سے آپ نے جو ہے نا پیغام بھجوا دینا ہے کہ آپ میری جان نکالنے آ رہے ہیں۔ اور ملک الموت نے یہ بتایا کہ میں ہر انسان کی طرف موت سے پہلے یہ 3 قاصد بھیجتا ہوں۔ دوسرے بیٹوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا کیا تو آپ ہر وقت روتے رہتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے ماموں سے ان کی بیٹی کے ساتھ رشتے کی بات کی تو انہوں نے یہ شرط رکھی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص الانبیاء سیریز پارٹ 5 میں آج ہم جس عظیم ہستی کا قصہ ڈسکس کریں گے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق کے 2 بیٹے ہیں، ایک عیسو اور ایک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور حضرت اسحاق کو اپنے بڑے بیٹے عیسو سے زیادہ محبت تھی اور والدہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ تو ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ شکار کر کے لاؤ اور کھانا تیار کرو تاکہ میں تمہارے لیے خیر و برکت کی دعا کروں۔ اور جب وہ شکار کے لیے چلے گئے تو والدہ نے کیا کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بولا کہ آپ اپنی بکریوں میں سے بہترین بکری کے 2 بچوں کو ذبح کر کے اس کا ایسا لذیذ کھانا بنائیں کہ والد ان کے لیے دعا کریں۔ اور حضرت یعقوب کو جو ہے اس طرح کا لباس پہنا دیا، مطلب حضرت عیسو علیہ السلام کا، تاکہ جو والد صاحب ہیں وہ پہچان نہ سکیں اور وہ یہی سمجھیں کہ یہ حضرت عیسو علیہ السلام ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھانا پیش کر دیا تو حضرت اسحاق نے کہا آواز تو یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم عیسو کا لگ رہا ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب کھانا کھا لیا تو دعا کی کہ تو اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت والا ہو اور تیرا قبیلہ دیگر تمام قبیلوں سے بلند ہو اور تو مال و اولاد کی کثرت سے نوازا جائے۔ اور جب وہ دعا لے کے رخصت ہو گئے تو اتنی دیر میں جو عیسو تھا وہ بھی آ گیا اور انہوں نے بھی کھانا پیش کیا۔ تو حضرت اسحاق نے فرمایا کہ تم پہلے کھانا نہیں لائے تھے اور کیا میں نے تمہیں نہیں دعا دی تھی؟ تو حضرت عیسو علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ابھی آیا ہوں، اور عیسو سمجھ گئے کہ ان کے بھائی نے ان سے پہلے کھانا پیش کر دیا ہے، تو اسی لیے عیسو کے دل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے جو ہے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ عیسو نے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی اپنے والد محترم کو ساری بات بتائی کہ وہ میں نہیں تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو میرے حصے کی دعا لے گئے ہیں۔ تو پھر آپ نے اپنے عیسو بیٹے کو بھی دعا دی کہ تمہاری اولاد زمین پر کثرت سے پھیلے گی اور انہیں رزق اور پھل وافر نصیب ہوگا۔ جب والدہ نے سنا کہ عیسو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ماموں لابان کے پاس بھیج دیا جو حران میں رہتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ وہاں تب تک رہیں جب ان کے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام والدہ کے کہنے پہ گھر سے روانہ ہوئے۔ دوران سفر رات کے وقت ایک جگہ قیام کیا جہاں ایک پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور ملائکہ اس کے ذریعے زمین پر اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے یعقوب علیہ السلام، ان قریب میں تمہیں بابرکت بناؤں گا اور تمہاری اولاد کو بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری آنے والی نسل کو دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو یہ منت مانی کہ اگر وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کریں گے، یعنی ایک مسجد بنائیں گے، اور انہیں جو بھی رزق ملے گا اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس پتھر پہ جس کو سرحانہ بنایا تھا وہاں پر جو ہے تیل کا نشان لگایا، اور آپ نے اس جگہ کو بیت العیل یعنی بیت اللہ کا نام دیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام نے بعد میں بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں لبان کے پاس پہنچے تو لبان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی
بیٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل بڑی بہن کی نسبت خوبصورت تھی اور آپ علیہ السلام نے ماموں سے راحیل کا رشتہ طلب کیا تو ماموں نے شرط عائد کی کہ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں، اس کے بعد وہ راحیل سے شادی کروائیں گے۔ آپ علیہ السلام 7 برس تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ 7 برس بعد ماموں نے دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے آپ علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ جان لیا کہ وہ تو لیا تھی۔ لیا شکل و صورت کی اچھی نہ تھی اور اس کی آنکھیں بھی کمزور تھیں۔ صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے راحیل کا رشتہ مانگا تھا مگر آپ نے میری شادی لیا کے ساتھ کر دی۔ تو ماموں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ چھوٹی کی شادی بڑی سے پہلے کریں، اگر تو میری چھوٹی بیٹی سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر مزید 7 سال میری بکریاں چرانی ہوں گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط مان لی اور 7 سال مزید بکریاں چرائیں۔ 7 سال بعد ماموں نے چھوٹی بیٹی راحیل کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ ایک وقت میں 2 بہنوں سے شادی کا طریقہ اس وقت رائج تھا جو بعد میں تورات کے نزول کے بعد ممنوع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، اپنی قوم اور والد کے پاس لوٹ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے حکم سے آگاہ کیا اور سب نے آپ کی اطاعت کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور مال و مویشی لیے اور سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے اپنے باپ کے وہ بت اپنے ساتھ لے لیے۔ جب یہ قافلہ شہر سے نکلا تو لبان اس کی قوم نے انہیں آن لیا، مطلب جو ان کے ماموں تھے ان کی جو فوج تھی انہوں نے آ کے ان کو گھیر لیا اور لبان نے آپ علیہ السلام سے کہا تم میری اجازت کے بغیر کیوں نکل پڑے، میں تمہیں خوشی سے روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو رخصت کرتا۔ پھر لبان نے اس پر بھی ڈانٹا کہ تم نے بت کیوں ساتھ میں لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بارے میں لا علم تھے۔ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو لبان نے اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں اور بچوں کے سامان کی تلاشی لی مگر کچھ برآمد نہ ہوا۔ راحیل نے وہ بت اونٹ کے پالان میں چھپا رکھے تھے اور خود وہ پالان پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تلاشی کے وقت راحیل نے پلان سے اٹھنے کی معذرت کر لی۔ لبان بتوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا، پھر اس نے جلاد نامی پہاڑی ٹیلے پر آپ علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ اس کی بیٹیوں کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کریں گے اور اس ٹیلے سے یعقوب علیہ السلام آگے نہ جائیں گے اور نہ ہی لبان یعنی دونوں کے درمیان یہ سرحد ہوگی۔ پھر کھانا تیار ہوا اور پوری قوم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر دونوں اپنے اپنے علاقے کی جانب چل دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب سرزمین سائر پہنچے تو وہاں فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی جانب ایک قاصد بھیجا تاکہ پیار و محبت سے وہ صلح کا اظہار ہو سکے۔ جب وہ قاصد واپس لوٹا تو اس نے خبر دی کہ عیسو 400 سواروں کے ہمراہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں وہ لڑائی کے لیے نہ آ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انہیں عیسو کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈے، دودھ دینے والی 30 اونٹنیاں، 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدیاں اور 10 گدھوں کا ایک تحفہ تیار کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس ریوڑ کو ہانکتے ہوئے لے جائیں اور جہاں عیسو ملے اور وہ اگر ان سے پوچھے کہ یہ مال کس کا ہے اور تم کس کے غلام ہو تو کہنا یہ تمہارے غلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں اور جس نے اپنے آقا عیسو کو بطور ہدیہ بھیجے ہیں۔ پھر ایک کے بعد ایک یہی جواب دیتے رہیں اور کہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی آ رہے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیویوں، بچوں اور لونڈیوں کے ہمراہ 2 راتوں کے فاصلے پر پیچھے رہ گئے اور رات کے وقت یہ قافلہ سفر کرتا اور دن کو چھپ جاتا۔ جب دوسری رات فجر کا وقت ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے انسان سمجھ کے پکڑ لیا اور اس پہ غلبہ پا لیا۔ اسی دوران فرشتے نے آپ کی ران کی نس کو چھیڑا جو کہ سکڑ گئی اور آپ علیہ السلام لنگڑے ہو گئے۔ جب دن کی روشنی ہوئی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا آج سے آپ علیہ السلام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا یہ کیسا نام ہے؟ فرشتے نے کوئی جواب نہ دیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ فرشتہ تھا اور آپ لنگڑا کے چل رہے تھے اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل ارک النساء یعنی گوشت میں درد والی رگ نہیں کھاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی عیسو 400 سواروں کے ہمراہ ان کی جانب آ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کو 7 مرتبہ سجدہ تعظیمی کیا۔ اس وقت سلام کا یہی طریقہ تھا اور ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی
جائز تھا، جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ماں باپ نے آپ علیہ السلام کو کیا۔ عیسیٰ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو سینے سے لگا لیا اور بے اختیار چومنا شروع کر دیا، اور پھر ان سے ان عورتوں اور بچوں کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے غلام کو عطا کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا، مگر جب آپ علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے جدا کیا تو آپ علیہ السلام ان کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور بھائی ان کے پاس قحط کے دنوں میں امداد کی غرض سے آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی مدد کی اور ان سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کو اگلی مرتبہ اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ جب وہ حضرت بنیامین کو لے کے دوبارہ آئے تو حضرت یوسف نے ہیلے سے انہیں پاس رکھ لیا۔ مطلب جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ ایک ماں سے دو بھائی تھے، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور جو باقی بھائی تھے وہ ستیلے تھے۔ تو جو باقی ستیلے بھائی جب ان کے پاس مدد لینے کے لیے پہنچے تو اتنے عرصے بعد تو ملاقات ہوئی تو وہ پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، لیکن ان میں ان کا چھوٹا بھائی شامل نہ تھا جو ان کا سگا بھائی تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم اپنے جو ہے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ تو آپ نے پھر جب حضرت بنیامین کو دیکھا تو ان کو بہانے سے اپنے پاس رکھ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی حضرت بنیامین جو ہے وہ جب مصر آئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو بتا دیا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، تم بھی اب اس بات کو راز رکھنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بنیامین علیہ السلام کے سامان میں وہ پیالہ رکھوا دیا جس سے آپ پانی پیتے تھے اور غلہ تولتے تھے، اور جو ملازم تھے ان میں اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور جب جو ہے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی تو وہ جو ہے اس میں سے نکل آیا حضرت بنیامین کے سامان میں سے، تو انہوں نے کہا یہ تو چور ہے اور ان کو اب ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ مطلب ایکچولی وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے جان بوجھ کے ان پہ الزام لگا دیا چوری کا تاکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہو ان کو اپنے پاس رکھنے کی۔ تو جو ستیلے بھائی تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ایک دفعہ ہم نے بچپن میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جان بوجھ کے جو ہے کنویں میں دھکا دے دیا اور وہاں سے ان کو کوئی چلتے ہوئے لوگ نکال کے لے گئے، اور اس طرح وہ آگے بیچارے بکتے بکواتے جو ہے ایٹ دی اینڈ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو ان کو آلریڈی یہ تھا کہ پہلے ہی ہمارے باپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنے جو دوسرے بچے ہیں جو ہمارے ستیلے بھائی ہیں ان کو نہیں بھیجتے، تو انہوں نے کہا کہ اب بنیامین بھی ہم سے گم ہو گیا اس طرح تو ہمیں تو والد صاحب بہت غصہ ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ اب بنیامین کو چھوڑ دیں، ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اللہ کی پناہ میں کیسے کسی بے گناہ کو جو ہے پکڑ سکتا ہوں جب سامان اس سے برآمد ہوا ہے، تو اگر میں نے ایسا کیا تو میں بھی ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا نا۔ تو جب بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی، اور پھر بڑے بھائی روبن نے کہا کہ ہم نے والد سے عہد کیا تھا کہ اب تم جب واپس لوٹ جاؤ اور جا کے والد کو بتاؤ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس سے پہلے ہم یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہیں، میں یہیں رہوں گا، تم جاؤ اور باپ سے کہو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور وہی بتاؤ جو پیش آیا، اگر والد کوئی گواہی طلب کریں تو انہیں کہنا وہ بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم ٹھہرے ہیں، اور بنیامین کی چوری کا معاملہ مصر میں پھیل چکا ہے۔ بھائی لوٹے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ بتا دیا۔ حضرت یعقوب نے کہا اب میں صبر ہی کر سکتا ہوں، اور بنیامین چوری نہیں کر سکتا اور برائی کا بدلہ برائی ہی ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ حضرت بنیامین علیہ السلام کے حق میں بھائیوں کی کوتاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کا نتیجہ تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ جلد انہیں میرے پاس لائے گا، اور وہ جانتا ہے اس وقت میں جدائی میں پہلے ہی نہ ڈھال ہوں، اس وقت جدائی میں میرا کیسا حال ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ موڑ لیا اور فرمایا مجھے یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ہے۔ سچ میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں قصے انبیاء علیہ السلام کی تو پتہ چلتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر قربانیاں دی ہوئی ہیں، کس قدر انہوں نے تکالیف کاٹی ہوئی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت بنیامین کی جدائی کا غم بھی ملا، مگر آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف کا غم زیادہ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اور ملنے کے شوق کو آپ نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ بیٹوں نے جب آپ کا غم دیکھا تو کہا ہر وقت یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اسی غم میں نہ ڈھال ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان سے چلے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے غم پر اللہ سے فریاد کرتا ہوں، اور اللہ نے جس شے کا علم مجھے دیا ہے تم اسے نہیں جانتے، میرا رب ہی میری
مشکلات سے نکلنے کی صورت بنائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں اور اللہ تنگی کے بعد راحت عطا کرتا ہے۔ جب بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بدحالی دیکھی تو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس تھوڑا ہی مال رہ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا تعارف کروایا اور یہ کہتے ہوئے مہربانی سے پیش آئے کہ اللہ کو یہی منظور تھا جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی پیشانی سے کپڑا الگ کر دیا جہاں تل کا نشان تھا تاکہ وہ انہیں پہچان جائیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس وقت تمہیں عقل نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ بھائی دریافت کرنے لگے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ہاں میں یوسف علیہ السلام ہوں اور بنیامین علیہ السلام میرے بھائی ہیں۔ بھائی کا ذکر کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تاکید کے طور پہ دوبارہ کہا، بنیامین میرا بھائی ہے۔ اس میں ان کو اس بات میں خبردار کر رہے تھے کہ انہوں نے ان سے حسد رکھا تھا اور ان کے بارے میں کئی ہیلے بہانے کیے تھے، اسی لیے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا، یعنی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم پر مہربانی کی، ہمیں جگہ دیو اور ہمیں زیادہ عزت سے نوازا ہے۔ اس کی وجہ ہماری وہ عبادت ہے جو ہماری طرف سے اللہ کے لیے ہوتی رہی۔ ہم نے تمہاری طرف سے آنے والی تکالیف پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، والد کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا، ان کی ہم سے بہت زیادہ محبت رہی اور ہم پر ان کی شفقت رہی، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ عز و جل نیک کام کرنے والوں کو جو ہے ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انٹرسٹ میں ہم بہت سی جگہوں پہ یہ پڑھتے ہیں کہ سورہ یوسف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جتنا بھی تکلیف آ جائیں، جتنے بھی غم آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیشہ، صبر کا صلہ بہت خوبصورت دیتے ہیں۔ اور سورہ یوسف ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا انتظار ضائع نہیں کرے گا۔ بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہم پہ فضیلت عطا کی ہے، یعنی آپ علیہ السلام پہ فضل و کرم کیا ہے اور وہ کچھ دیا ہے جو ہمیں نہیں دیا۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی اور اب ہم آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، یعنی جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا اس پر آج کے بعد تمہیں کچھ سزا نہ ہوگی۔ اس سے آگے اور مہربانی کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہاری بخشش فرمائے کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میری قمیض لے جاؤ اور اسے والد صاحب کی آنکھوں سے لگاؤ، ان کی روشنی آنکھوں کی واپس آ جائے گی۔ مزید فرمایا کہ تم سب اہل و عیال کے ہمراہ یہاں آ جاؤ تاکہ ہم سب یہاں اکٹھے رہ سکیں۔ عبد الرزاق کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب قافلہ مصر سے روانہ ہونے لگا تو تیز ہوا مصر کی جانب سے چلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگھ لی۔ آپ علیہ السلام نے کنان میں فرمایا، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خوشخبری سنانے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ ڈالی تو آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا جس کا علم مجھے ہے تم اسے نہیں جانتے، اور یوسف علیہ السلام ایک دن مجھ سے ضرور ملے گا، میری آنکھیں اس کے دیدار سے ٹھنڈک پائیں گی، مجھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ دکھایا جائے گا جسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو منظر عام پر آتا دیکھا تو والد صاحب سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور عرض کی کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اور جب انہوں نے توبہ کی نیت کر لی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اور آپ علیہ السلام نے بھی بیٹوں کی التجا مان لی اور یہ فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پھر مصر کی جانب سفر فرمانے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ ایک لشکر عظیم بھی تھا۔ اس لشکر کا مقصد آپ علیہ السلام کی خدمت اور بنی اسرائیل کی تعظیم تھا۔ آپ علیہ السلام نے اہل مصر کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے محض جو ہے جلد ہی مصر میں قحط سالی کا خاتمہ فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ تو ملک الموت نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے،
تو ملک الموت نے عرض کیا کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا بہتر ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ علیہ السلام کے پاس 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام نے کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ تو ملک الموت نے کہا میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ علیہ السلام کے سیاہ بال سفید ہو گئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی تو یہ دوسرا قاصد تھا، اور بعد میں آپ علیہ السلام کا بدن جھک گیا تو یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے 3 قاصد اسی طرح جاتے ہیں۔ ٹرسٹ می، جب سے میں نے یہ سنا ہے اور جب کبھی بھی اگر جسم میں کوئی تنگی فیل ہو، کمزوری فیل ہو یا اپنے بالوں میں کوئی سفید بال نظر آ جائیں تو یقین کریں کہ یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ موت کا بلاوا جو ہے وہ قریب تر ہے، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے۔ اور خدا را یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال مت دیا کریں، زندگی میں ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کریں اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں تاکہ ہمیں خوف خدا رہے، ہمیں اپنی موت یاد رہے۔ اور یقین کریں کہ یہ آسان نہیں ہوتا اتنے سالوں اپنی اولاد کا غم دیکھنا، اور حضرت یعقوب کا ہم نے حضرت اسحاق کے واقعہ میں بھی پڑھا کہ انہوں نے کتنا سفر کیا تھا اپنے بھائی عیسیٰ کی وجہ سے، اور بعد میں بھی انہیں جو ہے اپنی اولاد سے جدائی کا غم دیکھنا پڑا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے ایمان پہ کریں، ہمیں جو ہے تا حیات راہ ہدایت پہ رکھیں۔ اور آپ لوگ پلیز قصص الانبیاء کی باقی سیریز بھی دیکھیے گا، ہمارے جو نبی ہیں، جو عظیم ہستیاں ہیں، ان کی زندگیاں کس طرح سے گزری ہیں وہ میں بہت آسان الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگ پلیز باقی سیریز بھی لازمی طور پہ دیکھیے گا۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔